گزشتہ رات آلموسٹ آدھی رات کے بعد میں پشاور میں تھا. وہاں پیغام دیا گیا کہ مجھے اور بیرسٹر گور صاحب کو صبح 7 بجے خان صاحب نے یاد فرمایا ہے جیل اڈیالہ جیل کے اندر. ہم 6:45 بجے یہاں پہ پہنچے. اس وقت سے لے کر اب تک ہم خان صاحب کے ساتھ تھے اور یہ ہیں ان کی ہدایات کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. اچھا، اب مصدق ملک صاحب، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسکراؤں نہ، لیکن کیا کروں کہ مسکراہٹ جو ہے وہ آ ہی رہی ہے. یہ صبح 7 بجے تو ملاقات نہیں ہوتی اڈیالہ جیل میں، وہ تو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ملاقات شروع ہوتی ہے. اور عام طور پہ جو میری انفارمیشن ہے، بہت سے لوگ جو خان صاحب کو ملتے ہیں وہاں جا کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صبح جو ہے وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر ذرا تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تو وہ خود ملاقات جو ہے وہ لیٹ شروع کرتے ہیں. ہاں، اگر کورٹ پروسیڈنگ ہو تو وہ جلدی ملاقات ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا باقاعدہ تحریک انصاف کو، اعظم سواتی صاحب کو اور بیرسٹر گور صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ صبح صبح جائیں. وہاں پہ خان صاحب بھی صبح صبح اٹھ کے تیار ہو گئے کہ میرے ساتھی مجھے ملنے آ رہے ہیں، اور پھر ایک طرح سے تو انہوں نے آپ کو اوبلائج کیا. آج تو آپ شکریہ ادا کریں گے ان کا؟ ہم تو ویسے ہی شکریہ ادا ہر ایک کا کرتے ہیں. دیکھیں، مجھے نہیں معلوم، وہاں پہ اگر صحافی موجود تھے تو انہیں معلوم ہوگا کہ میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر بہرحال وہ وہاں پہ، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو پہلے آپ مسکرانے پہ اعتراض کر رہے تھے، آپ ہنس رہے ہیں. میٹنگ تو ہوئی. میں نے نہیں کہا کہ نہیں، میں نے تو کہا مجھے نہیں پتہ. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا جلسہ جو تھا آج کا ملتوی کر دیا. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جلسے کے کچھ آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. جلسہ اگر لاکھوں کا یا ہزاروں کا جلسہ کرنا ہو تو اس میں 2-3 دن پہلے سٹیج لگتا ہے. سٹیج کے بغیر تو جلسہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو کسی جگہ پہ کوئی سٹیج نہیں نظر آیا، آپ کو کسی جگہ پہ کچھ پنڈال نظر نہیں آیا، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کرسی نہیں نظر آئی، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی موومنٹ نہیں نظر آئی، آپ کو کسی جگہ پہ کچھ نظر ہی نہیں آیا. مگر بہرحال ایک نعرہ تھا جلسے کا، پہلے بھی 2-3 مرتبہ لگ چکا ہے. اور مگر کل تک تو یہ عیاں ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ جلسے کے آثار وآثار ہیں ہی نہیں. کچھ نظر آ جاتے تو پھر تو کوئی بات چلتی، پھر ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے، پھر بات بھی بنتی. مگر کس چیز کی؟ جس چیز کی تیاری نہیں ہے، تیاری آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس چیز کو کیا روکنا؟ پھر صبح 7 بجے عمران خان سے میٹنگ کیوں کروائی گئی؟ جی یہی تو میں نے تو اسی وجہ سے آپ سے پوچھا، جس پہ آپ ہنس دیے. آپ نے میری بات کو ایسے ہی اڑا دیا. وہ اصل میں اب میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں چاہ رہا تھا آپ شیئر کریں. تو میں کیوں شیئر کروں؟ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کریں. لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. جب بھی جلسہ کریں جی ضرور کریں، مگر دیکھیے 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. کہ ایک میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا 9 مئی کا، کہ آپ نے 9 مئی میں دیکھا کیا ہوا. لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، اس کا نقصان ملک کو تو ہوا ہی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا نقصان ہوا. پی ٹی آئی غالباً نہیں سمجھتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست کو بھی، جمہوریت کو بھی اس کا نقصان ہوا. دوسرا میں آپ کو وہ دوں گا، پہلا جو یہاں پہ آپ ہی کے پہلو میں، یہاں پہ وہ جو تھے ایس ایس پی جن کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی اور کرین لگا کے پارلیمان پہ قبضہ کیا گیا، یا شلواریں ٹانگی گئیں سپریم کورٹ کے باہر، یا ہمارا جو سیکریٹریٹ ہے اس کو 3 دن بند رکھا گیا گھیراؤ کر کے، یا پرائم منسٹر کا جو دروازہ ہے اس تک جا کے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، یا پی ٹی وی جیسے غیر ملکی کوئی فورسز ہوتی ہیں، پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کے نشان بنائے گئے. 2 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اگر آپ دوبارہ یہ کہیں گے، جیسا کہ چیف منسٹر صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہم جیل توڑ کے عمران خان کو لے جائیں گے، ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ان کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، یہ انہوں نے ابھی کہا ہے. تو اگر وہ ایسا کہیں گے تو پھر اجازت نہیں ملے گی. بیکاز ان 2 ایکسپیرینسز کے بعد اگر آپ اعلان کہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرنے نہیں آ رہے، ہم کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے نہیں آ رہے، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ہم جیل توڑ کے عمران خان صاحب کو چھڑانے آ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم نہیں رہ جاتی ماں سوائے اس کے کہ وہ اجازت نہ دے. جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، تو کچھ آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا ہوا کہ صبح صبح عمران خان صاحب کی آپ کی پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب کے بہاف پہ
آج ترنول کا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا. اچھا جی، ملاقات تو ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے، انہوں نے وہاں سے نکل کے میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دی جیسا کہ آپ نے چلایا ہے، ٹھیک ہے، ٹائمنگ ضرور آڈ ہے، مگر ہے کہ دیکھیں اب ایگزیکٹلی تو اعظم سواتی صاحب بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں جس طرح سے سمجھتا ہوں اعظم سواتی صاحب سمپلی میسنجر تھے، ٹھیک ہے جی، اور ایک کریڈیبل میسنجر، ٹھیک ہے نا، جو کہ گئے بیرسٹر گور ساتھ تھے، اور جو دو نکات سامنے آئے کہ ایک مذہبی ایلیمنٹ کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ریویو پٹیشن لگی ہوئی تھی، اور اسی کو جواز بنا کے باہر سے نعروں کی آواز آ رہی، اور اسی کو جواز بنا کے ہمارا این او سی بھی انہوں نے کینسل کیا ہوا تھا، جیسا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی جلسے کی تیاری نہیں تھی، تو یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ جلسے کو کینسل کیا جا رہا ہے. ہماری 5 اگست کو بھی تیاری تھی، ہماری کل کے لیے بھی تیاری تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترنول جیسی جگہ کو بھرنا پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک اسی کو بہانہ بنا کے کینسل کیا گیا، اور یہی خدشات خان صاحب کے سامنے رکھے گئے کہ مقصد کیا ہے، مقصد ہے جلسہ کرنے کا. ثوابی ہم آلریڈی ایک جلسہ کر چکے ہیں اور کامیاب جلسہ کر چکے ہیں. کامیاب میں اس سینس میں کہوں گا کہ اس میں پنجاب کی بہت میسو موومنٹ تھی، کوئی چھوٹی موومنٹ تھی نہیں تھی، ایون ساؤتھ پنجاب سے، مطلب کہیں سے آپ فیئر انالیسس کرا لیں کہ پنجاب کی ویزیبل پارٹیسپیشن تھی. اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی جلسہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، مگر مسئلہ کیا، جیسا انہوں نے خود 9 مئی کا حوالہ دیا. اب دیکھیں 9 مئی کوئی جلسہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ایک ایونٹ ہوا، اس کے آفٹر شاکس آئے اور اس کو بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا گیا، اور جس طرح سے خان صاحب خود کہتے ہیں وہ اٹس اے بلیک سوان ایونٹ تھا، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے تحریک انصاف وکٹمائز ہوئی. یہ بھی شاید لیڈرشپ کے ذہن میں تھا. ایگزیکٹ ہم اس وقت ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا امپیکٹ آیا ہے، اس ڈیسیجن کا میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تحریک انصاف پہ بھی امپیکٹ آتا ہے جب آپ ایک کال دے کے دوسری دفعہ واپس لے رہے ہیں، چاہے بے شک دونوں دفعہ این او سی کینسل ہوا، آپ کا ورکر انٹیگنائز ہوا، آپ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھتے ہیں، پھر آپ ایک الائنس میں بھی بیٹھے ہیں، الائنس والے لوگوں نے بھی ناراضگی شو محمود کی. خان چکزئی صاحب ہاں جی، بڑے ناراض ہیں، وہ بھی، اور علامہ صاحب بھی. علامہ صاحب میں کل کٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا جو ہے نا علامہ ناصر عباس صاحب انہوں نے بیسیکلی ابھی جانا تھا زیارات کے لیے، وہ 40ویں کے لیے، ان کی بیگم صاحبہ گئی ہوئی ہیں، تو وہ نجف ابھی تک نہیں اسی لیے پہنچے کیونکہ وہ جلسے کے لیے بیٹھے ہو، تو تیاری جلسے کے لیے بہت تھی، تو ہوا ہے. چلیں دیکھیں انشاءاللہ. اچھا ابھی ذرا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک آڈیو ہے علیمہ خان صاحبہ کی، وہ سنوانا چاہ رہا ہوں، وہ بہت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عمیر نیازی صاحب ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا رسپانس کریں. اس کی عمیر نیازی صاحب اس پہ کچھ آپ بتائیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ ناراض نظر آتی ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ عمران خان سے جا کے کیوں پوچھتے ہیں اور پھر اس کا نام لے کے جلسہ کیوں ملتوی کیا؟ اچھا یہ دیکھیں اصل میں بیک ٹو بیک کچھ ایونٹس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دیکھیں لیڈرشپ خود اون اپنی کرے گی، جلسہ پہلا کینسل کیا، دوسرا کینسل کیا، تو کچھ ابہام بڑھتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ بات کی کہ ہمارا سوشل میڈیا باقی چیزیں بہت اگریسو ہیں، اگر وہ آؤٹ ورڈ اٹیک کرتے ہیں تو انورڈ بھی اتنا ہی کرتے ہیں. انورڈ کی وجہ سے تھوڑا سا لیڈرشپ میرے خیال سے جو ہے نا اس چیز کا کینسلیشن کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی، کہ اگر وہ کرنا ہوتا، یہ فیکٹرز تو کل بھی موجود تھے، کل شاید وہ اناؤنس کر سکتے تھے، مگر شاید انہوں نے رات یہی ڈیلیبریٹ کیا کہ ہم اگر خود کرتے ہیں تو شاید عوام مانے ہی نہ، کوئی اور طرح کا رد عمل ہوتا. کیونکہ کل ایک باقاعدہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جب سامنے آیا تو کہہ دیا گیا یہ جعلی ہے، کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جو ہے نا دیکھیں خان صاحب کی، دیکھیں جس چیز کو بیکنگ ہوگی وہی چیز فلرش کرے گی، اور اس 8 فروری کے الیکشن نے بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا سیدھا کر دیا ہے کہ نہ کسی کا ووٹ بینک ہے تو عمران خان کا ہے، نہ عمران خان کے بغیر اس پارٹی نے چلنا ہے. اور عمران خان کا جیسا نکالنے کا سوال ہے نا، دیکھیں عمران خان نے نکلنا بھی اپنی وجہ سے ہے. میں آپ کو مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس میں ہم سارے ایفرٹ ضرور کر رہے ہوں گے، مگر خان صاحب اپنے زور پہ نکلیں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ابھی تک عمران خان کو باہر کیوں نہیں نکال سکے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جب باہر نکلنا تو اپنی مرضی سے باہر آنا ہے؟ خان صاحب اپنے زور سے، میں کہہ رہا ہوں مرضی نہیں، زور سے، اپنے زور سے آئیں گے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب نے جو ہے نا، دیکھیں کراؤڈ کو اپنے سے علیحدہ ہونے ہی نہیں دے رہے، کراؤڈ اور کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. مطلب جتنی فین فالوئنگ ہے، جو پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے یا ورکرز ہیں، وہ ایک ہی شخص کو مانتے ہیں، وہ عمران خان کو مانتے ہیں. عمران خان کے علاوہ اور کوئی بندہ اس پارٹی میں اپنی ریٹ نہیں اسٹیبلش کر سک رہا.